اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 250، آیت نمبر 251، آیت نمبر 252۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب جالوت اور اس کی فوجوں سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا، اے ہمارے پیارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ان بے ایمانوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر اس طرح انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور دانائی عطا کی اور جن چیزوں کا چاہا علم بخشا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے دبایا نہ کرے تو زمین فساد سے بھر جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، مگر اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہو۔ یہ طالوت اور جالوت کا قصہ ہے۔ طالوت علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور جالوت جو ہے یہ ظالم کمانڈر تھا۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ یہ قصوں کی تفصیلیں بہت لمبی ہیں، اپنے وقت پر انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ریاض التفسیر میں لکھ دوں گا۔ بس اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت الہی کا بیان ہے کہ وہ انسانوں کے ایک گروہ کے ذریعے سے دوسرے انسانی گروہ کے ظلم اور اقتدار کا خاتمہ فرماتا رہتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا اور کسی ایک ہی گروہ کو ہمیشہ قوت و اختیار سے برابر کیے رکھتا تو یہ زمین ظلم و فساد سے بھر جاتی۔ اس لیے یہ قانون الہی اہل دنیا کے لیے فضل الہی کا خاص مظہر ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 38 اور 40 میں بھی کیا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ چونکہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، جالوت اس دشمن قوم کا کمانڈر اور سربراہ تھا جس سے طالوت اور ان کے رفقا کا مقابلہ تھا۔ یہ قوم عمالقہ تھی جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر قوم سمجھی جاتی تھی۔ ان کی اسی شہرت کے پیش نظر عین مارکہ آرائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ الہی میں صبر اور ثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی دعا مانگی۔ گویا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصرت الہی کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں جیسے جنگ بدر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت الہا و زاری سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور مسلمانوں کی ایک نہایت قلیل تعداد بے ایمانوں کی بڑی تعداد پر غالب آئی۔ ایک جملہ یاد رکھنا کہ یہ قانون الہی اہل دنیا کے لیے فضل الہی کا خاص مظہر ہے کہ بعض مرتبہ کمزور لوگوں کو اللہ تعالیٰ طاقت والوں پر غالب کر دیتا ہے۔ تو طالوت اور جالوت انشاءاللہ اس کا قصہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب